وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الصادق الأمين قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا تعظيما وتوقيرا وتبجيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والوجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین سامعین کرام بالخصوص جامعہ مسجد مدینۃ الزبیری قذافی ٹاؤن کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا محمد زاہد چشتی زیدہ مجدہ اور فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد سعید اور حضرت علامہ مولانا محمد عبدالغفار سعیدی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد قاسم مہروی صاحب دامت فیوزہم و برکاتہم اور مسجد حاضہ کی انتظامیہ ماشاءاللہ مقتدی حضرات بزرگ حضرات اس مبارک محفل میں شریک ہیں رمضان المبارک کی آمد ہے استقبال رمضان کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے تشریف ماشاءاللہ مولانا غلام فرید قادری صاحب تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی
ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے حضور پر نور سید العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے پہلے بنایا، اور دنیا میں تمام انبیاء و مرسلین کے بعد بھیجا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ اول ہیں مخلوق ہونے کے اعتبار سے کہ تمام مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو مخلوق فرمایا، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس کو بنایا وہ میرا نور ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سورہ احزاب کی ایک آیت سے متعلق وضاحت طلب کی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اس آیت سے متعلق صحابہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں میں مخلوق ہونے کے اعتبار سے میں سب سے اول ہوں، کہ تمام نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے بنایا، اور جب دنیا میں بھیجنے کی بات آئی تو مجھے سب سے آخر میں بھیجا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سجایا، اور خود ہی ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں، اور تمام امتوں میں اے میری امت تم آخری امت ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، اور پھر آپ کی امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں۔ اس لیے جو نظام، جو دستور حیات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے، وہ تا صبح قیامت قائم اور دائم رہے گا، کیونکہ کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نیا نظام نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ نے تورات، زبور، انجیل نازل فرمائی، ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تورات اللہ کا کلام، انجیل اللہ کا کلام، زبور اللہ کا کلام، تورات، زبور، انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، لیکن قرآن مجید، فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، کیونکہ کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نیا نظام نہیں، نئی کتاب نہیں،
آخری نبی ہیں، آخری کتاب ہے، آخری امت ہے، اس لیے جو فیصلے ہو گئے وہ اٹل ہو گئے، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لوگ بدلتے رہیں گے، ان کے نظریات بدلتے رہیں گے، ان کے حالات بدلتے رہیں گے، لیکن اس نظام مصطفیٰ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ قائم دائم رہے گا۔ ضرورت ہے کہ اس نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس ملک میں جو ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان، اللہ کی عظیم نعمت جو رمضان المبارک کی شب قدر کا اللہ کا عظیم تحفہ ہے، رمضان المبارک اور پھر شب قدر بھی 27ویں شب قدر، تو پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، جس کی بنیاد نظریہ ہے، اسلام ہے۔ اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اس لیے اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور پھر اس میں ہمارے اکابر نے اسمبلیوں میں جا کر اسلامی شیخیں داخل کروائیں، بالخصوص حضور قائد ملت اسلامیہ امام الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، اور آج تک قادیانی دشمنان اسلام وہ زخم چاٹ رہے ہیں اور یہ چاٹتے رہیں گے۔ تو ختم نبوت کا سلسلہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل ہو گیا ہے۔ لہٰذا اپنی امت کے علماء کے بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ دین کے مشن کو آگے چلانے میں، اللہ کا میسج پہنچانے میں، لوگوں کی رہنمائی کرنے میں، اور للہیت اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے میں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے نقش قدم پر ہیں، ان کی مثل ہیں، ان کے نقش قدم پر ہیں کہ جس طرح سے ایک نبی تشریف لے آئے، وہ تبلیغ فرما کر لوگوں کو دعوت خیر دے کر، دعوت حق دے کر اپنا وقت مکمل کر کے تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیجا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو، آپ کے دین کو، دین کے کام کو علماء امت چلاتے رہیں گے۔ یہ کچھ بنیادی تمہید تھی، ضروری باتیں تھیں۔ اس حوالے سے میرے بھائی محترم سامعین، ہمیں دین کو ترجیح دینی ہوگی، دنیا پر دین کو ترجیح دینی ہوگی، اس میں ہماری عزت ہے، دین کو ترجیح دینے میں ہماری عزت ہے، دین کو ترجیح دینے میں ہمارا وقار ہے، دین کی ترجیح دینے میں ہماری عظمت اور شان ہے۔ ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری عظمت اور شان دین سے وابستہ ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کو ترجیح تو دور کی بات ہے، ترجیح دینا تو دور کی بات ہے، دین کو دوسری اور تیسری پوزیشن بھی ہم نہیں دے رہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین ایسے ہو جیسے ہم چاہتے ہیں، دین کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، اس غلط فہمی کو دور فرما دیا ہے 1450 سال پہلے کہ لا یؤمن احدکم
تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی تمام تر خواہشات اس نظام کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو دین کو اپنے تابع نہ کریں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اپنے تابع نہ کریں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں اللہ کے حکم کو ویسے بنا لیں، جیسے آپ چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کو ویسا بنا لیں، دین کو شریعت کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تو فساد ہے، یہی تو فساد ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دو۔ دنیا کی جو مختصر ترین زندگی ہے، دنیا کی زندگی مختصر ترین زندگی ہے کہ لحظے گھڑی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں تم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دو، جیسے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، جو اللہ اس کا رسول چاہتے ہیں اپنے آپ کو ایسے سپرد کر دو، اپنے تمام معاملات کو، عبادات کو، کاروبار کو، لین دین کو، سیاسیات کو، اقتصادیات کو، معاشیات کو، تمام چیزوں کو، زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دو۔ دنیا کی زندگی اس طرح سے گزارو، اور پھر جب تم دنیا کی زندگی گزار کر آخرت میں پہنچو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، پھر جو تم چاہو گے تمہاری چاہت پوری ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہماری چاہت کے مطابق گزارو، آخرت میں پھر جو تم چاہو گے ویسا ہوگا۔ میرے بھائی، دنیا کا مال، دنیا کی دولت سب کو ملتی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا سب کو دیتا ہے۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے۔ مال مل جانا، دولت مل جانا، دنیا مل جانا، یہ اللہ کے محبت کی کوئی دلیل یا کوئی معیار نہیں ہے کہ ہاں جس کو دولت مل گئی اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، نہیں۔ جس کو مال مل گیا اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، یا آپ اللہ کے کتنے محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے کتنے محبوب ہیں، تو یہ دیکھیے کہ آپ اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ دین کو کتنی ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات پر اللہ اس کے رسول کے احکامات کو کس قدر نافذ کرتے ہیں آپ۔ ہماری زندگی کا معیار بالکل الٹ چل رہا ہے، ہم نے عزت کے پیمانے بدل لیے ہیں، دیندار کی کوئی عزت نہیں ہوتی، متقی پرہیزگار کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہاں مالدار ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، منصب ہے عہدے پر ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، متقی پرہیزگار نمازی اللہ سے ڈرنے والا مال نہیں ہے اس کے پاس لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار مال نہیں، اللہ کے ہاں عزت کا معیار دولت نہیں، اللہ کے ہاں عزت کا معیار اقتدار نہیں،
اللہ کے ہاں عزت کا معیار اگر ہے تو وہ دین اور تقوی اور طہارت ہے۔ دین کو ترجیح دو میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا پیارا خطاب ہے۔ اے ایمان والو، جس ذات پر ایمان لائے، جس ذات نے دولت ایمان عطا فرمائی، جس ذات نے نور ایمان عطا فرمایا، وہی ذات ایمان والوں کو ایمان کی صفت سے موصوف کرتے ہوئے پکار رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خصوصیت ہے اس امت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی امت کو صفت ایمان کے ساتھ موصوف کرتے ہوئے کبھی ندا نہیں کی، کبھی نہیں پکارا، کبھی خطاب نہیں فرمایا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے محبوب کے صدقے میں امت کو یہ فضیلت، عزت اور شرف اور عظمت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ قرآن شریف قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، پڑھتے رہیں گے اپنے بھی غیر بھی، لیکن امت محمدیہ کی فضیلت یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو تمام صفات میں صفت ایمان بہت پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ایمان بہت پسند ہے، نہ دولت کی بات کی کہ اے دولت مندو، نہیں، اے مالدارو، نہیں، نہ خاندان کی بات کی، نہ برادری کی بات کی، نہ کسی خاص زبان کی بات کی، خاص زبان بولنے والوں کو خطاب نہیں فرمایا، خاص برادری سے تعلق رکھنے والوں کو خطاب نہیں فرمایا، یا خاص طبقے کے لوگوں سے خطاب نہیں فرمایا، مالداروں سے خطاب نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا ہمارا سب سے بڑا اور مضبوط اور قریبی رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ برادری بعد میں ہے، زبان بعد میں ہے، خاندان بعد میں ہے، علاقہ بعد میں ہے، جی ایمان پہلے ہے۔ ایمان، غلامی مصطفیٰ کا نام ایمان ہے۔ وہ ذات اقدس جن کے آنے سے ہمیں ایمان ملا، جن کے آنے سے ہمیں قرآن ملا، اور جن کی آمد سے ہمیں رمضان ملا، بلکہ رب رحمان ملا، اور دلوں کے اندر اس کی معرفت کا ایقان ملا، تو پھر اس ذات کا میلاد کیوں نہ منایا جائے؟ جن کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، تو اس آقا کی آمد پر خوشی کا اظہار کیوں نہ کیا جائے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، نہ ہمیں ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ رمضان ملتا، نہ رب رحمان سے رابطہ ہوتا، نہ ایقان ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہم تو خالی تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک صحابی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے لگے کہ اے اللہ، تو نے بڑا کرم فرمایا ہے، مہربانی فرمائی ہے کہ مجھ جیسے گنہگار کو اپنے محبوب کی امت میں بنا دیا ہے۔ یہ کلمات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرما کر ارشاد فرمایا، تیرے لیے اتنی نعمت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے میری امت میں بنایا ہے، میرا امتی بنایا ہے۔ جبکہ انبیاء دعائیں کرتے رہے، اے اللہ اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنا دے۔ تو اس لیے میرے بھائی، ایمان کے رشتے کو ترجیح دو، ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرو، ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرو، ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلقات رکھو۔ ایمان اصل ہے، ایمان کی بنیاد پر محبت، باقی تعلقات بعد میں ہیں، رشتہ داری بعد میں ہیں، اولاد کا تعلق والدین سے، والدین کا تعلق اولاد سے، یہ سب بعد میں ہیں۔
سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان ہے، والدین ہیں ایماندار ہیں، شوہر بیوی ہیں ایماندار ہیں، اولاد ہے ایماندار ہے، رشتہ دار ہیں ایمانداری ہے، ایمانداری کو ترجیح دو میرے بھائی۔ آج اس رشتے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جا رہی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،